اب آگے چلتے ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے شم العوارض فی ذم الروافض. یہ شیعہ کے رد میں آپ کی کتاب ہے. امام ملا علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی عام ملتی ہے, آپ اس کو حاصل کریں. یہ جو میرے پاس ہے یہ حضرت جناب ڈاکٹر مجید خلف صاحب کی تحقیق کے ساتھ ہے. اس کے مقدمے میں جو اس کے ایڈیٹر ہیں وہ اس کتاب, کیونکہ وہ اس کتاب کے ایڈیٹر ہیں تو وہ اس کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے تو زیادہ معلومات ہیں ان کے پاس. وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ حیث اللہ فہاد رسالتہ قبیلہ وفاتہ ببضع سنوات. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے ملا علی قاری کی, انہوں نے اپنی وفات سے تھوڑے سال پہلے یہ کتاب لکھی. تو یعنی کہ یہ ان کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے ہے, بالکل آخری ٹائم پہ زندگی کے انہوں نے یہ کتاب لکھی, آخری سالوں میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شرح فقہ اکبر اور وغیرہ وغیرہ جو قدیمی ان کو ارلی ٹائم کی زندگی کی کتابیں ہیں, اگر اس میں وہ بات کریں گے اس کے خلاف تو یہ ناسخ ہوگی اور وہ ہوں گی منسوخ, یعنی کہ لغت کے اعتبار سے اسپیکنگ. تو یہ مطلب ہے کہ یہ پھر اس کو کینسل کرنے والے کی. دیکھو نا, علماء میں یہ ہوتا ہے کہ جو تو علماء ہوتے ہیں ان کی جو وہ تحقیق ریسرچ کرتے ہیں اور آگے پیچھے پڑھتے ہیں. مثلا انہوں نے یہ بھی دیکھی, شہاب الدین سہروردی کا رسالہ بھی دیکھا, پھر اور دیکھا کہ اور لوگوں نے بھی یہی بات کی, تو پھر لوگ اپنا رائے چینج کر دیں. تو یہ ان کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے کتاب ہے, بالکل چند سال قبیل, یعنی کہ بالکل چند سال پہلے وفات سے. تو اس کتاب میں آپ نے کیا فرمایا؟ اس کتاب میں آپ نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. مثلا یہاں لکھتے ہیں کہ قول و جمہور اہل سنت کا قول ہے کہ انا ابا بکر افضل. قول و جمہور اہل سنت, کہ اہل سنت کے جمہور کا قول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق, اجماع کا نہیں, جمہور کا. یہ نص کی انہوں نے کلیئرلی آخری کتاب زندگی کی, کیونکہ انہوں نے دیکھا نا جب اختلاف. تو یہ بھی میرا اس پہ بھی میں استدلال نہیں کر رہا, یہ تو ضمناً میں نے ایسے آپ کے سامنے بات کر دیا. آگے مثال کے طور پہ لکھتے ہیں, افضلیت کی بحث کر رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ ایک طائفہ ہے مسلمانوں کا, طائفہ کا مطلب ایک گروہ, ان میں کون ہے؟ ابن عبد البر, امام ابن عبد البر, جن کی میں وہ اہل سنت کے جو معتبر جو مقتدر اور پرانے امام ہیں. کہتے ہیں ایک طائفہ ہے کہ اس میں عبد البر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ افضل وہی ہے جو سرکار کی حیات میں من افضل من بقی عبادہ, کہ جو سرکار کی حیات مبارکہ کے دوران جو فوت ہوئے, یہ شہید ہوئے یا فوت ہوئے, وہ سب سے افضل ہیں, کیونکہ سرکار نے ان کا جنازہ پڑھایا, ان کا ایمان گارنٹیڈ ہے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. تو ان میں سے ایک طائفہ ہے کہ وہ بھی اہل سنت کے ایک امام ہے, اور یہی بات قاضی ایاز مالکی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھی. یہ میں آپ کو دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی جب وقت ملے گا تو آپ کو کھل کے یہ بات بتاؤں گا. ایک اور طائفہ انہوں نے اہل سنت کا لکھا, مثلا کہتے ہیں کہ کالا بعض المشائخ, کہ بعض مشائخ نے یہ فرمایا. اب مشائخ دیکھیں استعمال اس کا, کہ اگر تو یہ ہوتے نا غیر سنی تو فرماتے کالا بعض العلماء, کہ علماء میں تو سنی غیر سنی سب شامل ہو جاتے ہیں, لیکن کہتے ہیں بعض المشائخ. تو مشائخ ایک عزت اور احترام کا لفظ ہے, تو اس سے مراد ہے کہ اہل سنت کے بعض مشائخ, صوفیاء مشائخ نے جو عزت والے لوگ, انہوں نے فرمایا. کیا فرمایا؟ مثال کے طور, یہ مثال دے رہا ہوں, میرا ابھی اس پر وہ نہیں ہے استدلال, یہ نہیں ہے, لیکن آپ کو چلتے چلتے سنا جاؤں. کہتے ہیں کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ ان علی فی آخر امرہ و انتہاء عمرہ سارا افضل من ابی بکر الصدیق وغیرہ لزیادت المقاصب العلمیہ والمراتب العملیہ. کہ جو بعض مشائخ اہل سنت کے مشائخ کا, بعض بڑے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضرت علی جو آخری اپنے خلافت کے آخری دور میں اور اپنی عمر کے آخر میں جو تھے, وہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے علاوہ لوگوں سے افضل ہو گئے تھے. کیوں بھائی؟ کیونکہ انہوں نے کافی عمل کیے تھے, علمی کام کیے تھے, اور بڑے عملی مراتب, مثلا جہاد وغیرہ بھی شاید ان کی مراد ہو, تو ان کے علمی اور عملی بہت انہوں نے کام کیا آخری عمر میں, کہ جن ان کاموں کی وجہ سے ان کا رتبہ بڑھ گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی آخری عمر میں اور خلافت کے آخر میں افضل ہو گئے تھے. یہ بعض مشائخ کا. تو ایک طائفہ ابن عبد البر اور دیگر بھی کافی, انہوں نے سنی غیر سنی سب کا شامل کیا. تو یہ دو میں نے آپ کو پوزیشنز بتا دی. جو میرا اس میں استدلال ہے وہ یہ ہے جو آ رہا ہے. فرماتے ہیں
کہ یہ جو میں نے پیچھے بہت سارے افضلیت کے باب کے اندر یہ میں نے آپ کو بتائے، مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان جو اختلافات کی میں نے بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فہذا الاختلاف بین هذه الطوائف الاسلامیہ دلیل صریح علی ان مسئلۃ التفضیل لیست من الامور القطعیہ، کہ جو اختلاف میں نے بھی آپ کو بتایا نا پیچھے، کہہ رہے ہیں مختلف مسلمانوں کے گروہوں کا افضلیت کے اندر، یہ دلیل صریح، یہ بہت واضح اور صریح کلیئر کٹ دلیل ہے کہ جو مسئلہ تفضیل ہے یہ یقینی مسئلہ ہی نہیں ہے. لأن الحدیث المرویہ، کیونکہ جو حدیث ہے مرویہ ہے، ما کونہا ظنیہ، یہ جو معترضۃ مانعۃ من کونہا من الامور یقینیہ علی انہ لیس فیہا تصریح بان الافضلیۃ من ای الحیثیت لیعلم انہ بمعنى الاکثر ثوابا عند اللہ فی العقبی بمعنى العالمیہ بابا عند الخلق فی الدنیا وغیرہ. کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان، یہ واجب دلیل ہے کہ یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے، کیونکہ جو اس میں احادیث مروی ہیں مختلف صحابہ کے افضلیت ہونے میں، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور وہ پھر ان کو یقین کی حد تک نہیں لے جانے دیتی وغیرہ. اور یہ بھی کہتے ہیں اس میں بھی تصریح اور کلیئر بات نہیں ہے کہ یہ افضلیت کس حیثیت میں ہوگی، کیا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ کے درمیان تو قیامت کو ہی پتہ چلے گا، تو یا اس دنیا میں وغیرہ وغیرہ. تو ان روایات میں وضاحت نہیں کہ کون کس حیثیت سے افضل ہے، یہ فرما رہے ہیں. لہٰذا اس بحث مباحثہ میں وہ کہتے ہیں چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے. فَتَرْكُ الْفَوْزِ فِي هَذِهِ الْمَبْحَثِ هُوَ الْأَوْلَى، یہ ہے میرا استدلال اس وقت. کہتے ہیں امام یعنی کہ الملا علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے اوپر کلیئرلی اپنی رائے کہتے ہیں کہ بات سنو، کیونکہ یہ مسئلہ یقینی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. فَتَرْكُ الْفَوْزِ فِي هَذِهِ الْمَبْحَثِ هُوَ الْأَوْلَى، کہ اس بحث میں بحث مباحثہ چھوڑ دینا اولا ہے، بہتر ہے، کیونکہ ان برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور پھر وہ آیت پیش کرتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا ما وغیرہ. تو آگے آیت مبارکہ ہے قرآن سورہ بقرہ شریف کی. تو کہتے ہیں کہ تم سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، وہی جو امام ابن عبد البر نے فرمایا، وہی جو امام باقلانی کہہ چکے، وہ جو پیچھے بزرگ کہہ چکے. تو کہتے ہیں جو استدلال ہے وہ صرف یہ بات ہے، فَتَرْكُ الْفَوْزِ فِي هَذِهِ الْمَبْحَثِ هُوَ الْأَوْلَى، کہ اس بحث مباحثہ چھوڑ دینا کیا ہے؟ اولا ہے، بہتر ہے، موسٹ ایکوریٹ، موسٹ کریکٹ. اور جو سب سے بہتر اس مسئلے افضلیت میں بحث ہے نا، کہ اس میں چھوڑ دو بحث، سب سے اولا ہے. ہم تو کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سنیت سے نکال رہے ہیں، ہمارے لیے تو ضروری ہو گیا نا کہ ہم لوگوں کے اہل سنیت بچائیں، لیکن آپ تو اس میں محض میں پڑ گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ هو الاولا، کہ اس مسئلے میں بحث ہی نہ کرو، اولا، یعنی کہ زیادہ بہتر اور ثواب کا کام تو یہ ہے کہ اس بحث میں ہی نہ پڑھا جائے. میں پوچھتا ہوں اے مولا علی قاری، اگر اس پہ اگر نہ مانے تو بدعت ہے، تو پھر یہ اولا کیسے ہوا؟ یہ تو ضروری ہو گیا نا، آپ تو قاطع بدعت ہیں. تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صاف پتہ چل گیا. کہتے ہیں اس بحث میں جو ہے ترک الفوز فی هذا المبحث، اس میں چھوڑ دینا سب سے اولا، سب سے بہتر یہ ہے. یعنی کہ ان کے نزدیک بھی مسئلہ افضلیت کی نوعیت. اور کہتے ہیں کیونکہ ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو پھر کیوں پڑھیں گے اس بحث میں؟ اگر پوچھا تو وہ جاتا ہے جس میں سزا اور جزا ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں نہ سزا ہے نہ جزا ہے نہ یقین ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو چھڈو اس مسئلے کو، یہ کہہ رہے ہیں. اگر آج کو کہے کہ اولا بات یہ ہے کہ اس میں آپ نہ پڑھیں، تو آپ کہتے ہیں جی سنی سے نکل گیا. لیکن امام ملا علی قاری الحنفی اس کتاب میں کہہ رہے ہیں جو ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے، اور کہہ رہے ہیں شمع العوارض اور روافظ کے رد میں کتاب لکھی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ بالکل وہی پوائنٹ آف ویو جو امام شہاب الدین سروردی کا تھا، وہی انہوں نے بھی اختیار کر لیا اپنی عمر کے آخر میں. کہتے ہیں کہ چھڈو، اس میں بحث ہی نہ کرو، چھوڑو اس مسئلے کو، کہ سب سے اولا یہی بات ہے کہ اس میں بحث ہی مباحثہ ضروری نہیں ہے کہ تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، نہ قیامت میں
تو جس میں پوچھا نہیں جاتا اس کا مطلب ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو ان کے نزدیک بھی اہمیت اور حیثیت اور نوعیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس مسئلہ افضلیت کی، کہ جس کو ہم نے خواہ مخواہ ایک مسئلہ اور افتراق امت کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیا. یہ مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے. کسی کو بھی آپ افضل مان سکتے ہیں اگر وہ زیادہ ہی ہے تو، نہیں تو اس میں کوئی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان معتبر اور مسلم ائمہ اہل سنت ہر دور سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اس مسئلے میں کوئی ضروری بات ہی نہیں ہے، اس میں پڑھنے ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اب ذرا آگے چلتے ہیں کیونکہ مجھے احساس ہے وقت کا، لیکن کیا ہے کہ یہ ایک ریکارڈ رکھ رہے ہیں ہم محفوظ. آگے انشاءاللہ تعالی آگے دور تک جائے گا، جب ہم بھی نہیں ہوں گے تب تک جائے گا. تو اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ کسی کو اس بحث میں اگر کو ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، تو یہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے، یہ بھی آپ ضرور دیکھیں. اور آپ دیکھیں، اور دوسری بات ہے کہ جن لوگوں سے ہم بحث کر رہے ہیں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سوال گندم اور جواب چنا. یہ جو لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ، آپ ان لوگوں کا جواب دیں نا، تو بات ہے کہ بھئی آپ واقعی بات کریں. آپ بالکل ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ان کتابوں ان حوالوں کو، ان کو بالکل لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اور اپنی وہ جو رام لیلا وہ جو بھی شروع کرے رکھتے ہیں ادھر سے، دوسری طرف سے اور باتیں بحثیں، اور دیکھو جی فلاں میں لکھا ہے 80 کوڑے، وہ جناب ضعیف ترین حدیثیں، اور حد اس پہ لگتی ہے کہ کسی مذہب میں بھی حد نہیں ہے تفضیل کے اوپر. اس سے اتنا ہی بڑی دلیل ہے کہ اگر حد ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول کو حق ہوتا ہے نا حد کا، تو نہ کسی فقہ کی کتاب میں تفضیل پہ حد نہیں ہے. کیوں بھائی؟ تو خیر یہ تو آگے ایک بحث آئے گی. تو یہ مسئلے ہیں غیر ضروری باتیں. آپ ان میں سے کہیں نا کہ یہ جو بات کی ہے اس نے، یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یا یہ نہیں کہ کوئی دلیل ادھر تو آتے ہی نہیں نا بالکل، کیونکہ انہوں نے اپنا نیور مائنڈ. اب کیا میں آگے کہوں. اس کے علاوہ آپ جلدی ختم کرنے کی طرف چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹرائی تو یہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں آ جاتے ہیں، وہاں دیکھیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت عظیم اور بڑی شخصیت ہیں. ان کا سنی وہابی تمام لوگ عزت کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور بہت مشہور ایک مصنف اور بہت بڑے عالم دین تھے. آپ کی ایک کتاب ہے التفہیمات الالہیہ، وہ میرے پاس میرے کمپیوٹر پہ ہے PDF فارمیٹ میں. پتہ نہیں 500-600 صفحے ہیں اس کے، تو وہ تو میرے لیے پرنٹ کرنا مشکل ہے. 1936 میں چھپی تھی وہ کتاب، اور اس کو 1936 میں چھاپا گیا. فارسی عربی وغیرہ میں وہ کتاب ہے. اب وہاں سے آپ دیکھ لیں. میں فوٹو کاپی کی جگہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کو فوٹو کاپیاں دکھاؤں، لیکن وہ موجود ہے، اور بالکل اس کی جلد اول کے 60 پیج نمبر 62 ہے. وہاں پہ یہ مسئلہ ہے جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں. اور بعین ہی حضرت مولانا علامہ شریف عبد الحی لکھنوی الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں ہندوستان کے یہ ہیں علماء کرام میں سے، انہوں نے بہت سارے 1341 ہجری میں آپ کا فوت ہوئے. انہوں نے جو یہ 8 جلدوں میں کتاب ہے نزہۃ الخواطر، اور اس میں جو ہندوستان میں جو صوفیاء کرام، علماء کرام، اولیاء جتنے بھی ان کے حالات زندگی میں کتاب سعودیہ سے بھی کئی دفعہ چھپ چکی ہے. انہوں نے اس میں حالات میں لکھے، بلکہ ہمارے خود آباء و اجداد حضرت سید جلال الدین بخاری سرخ کی بایوگرافی ہے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی ہے، یعنی کہ کافی پرومیننٹ جن لوگوں نے ہندوستان میں کام کیا دین میں، ان لوگوں کا انہوں نے بایوگرافی وغیرہ لکھی. اسی طرح یہ انہوں نے حضرت جو ان کا کیا نام تھا صدر العالم، یہ میں یہاں سے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ عام آپ کو مل جاتی ہے، لیکن التفہیمات الالہیہ اصل کتاب کے صفحہ نمبر 62 پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی اس سے زیادہ یہ ہر طرف ملتی ہے، آپ اس میں بھی دیکھیں، اور بہتر ہے کہ یہاں سے دیکھیں بیکوز اس میں آپ کو الشیخ صدر عالم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کزن بردر ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے، یعنی کہ ان کے شجرے کے دادوں کی طرف سے یہ ان کے رشتہ دار ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں. یہ ان کی بایوگرافی میں انہوں نے عرض کیا، اور اس کے بارے میں ان کی بڑی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کتاب لکھی معارج العلا فی مناقب المرتضیٰ لکھی، اور یہ کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو
خواب میں بھی دیکھا اور بڑا لمبا طویل خواب ہے جس میں حضرت علی مثال کے طور پر ان سے فرماتے ہیں کتنے یہ خوش نصیب لوگ تھے. تو کہتے ہیں کہ وَعَلَّمْتُكَ بِلَا تَعْلِيمٍ ان کے حضرت مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے تعلیم دی بغیر میں نے تجھے علم دیا بغیر تعلیم کے. وَجَعَلْتُكَ بَحْرًا اور تجھے ایک سمندر بنا دیا. اور بہت بڑی یعنی کہ ایک معتبر شخصیت اور انہوں نے ان کا صوفیاء اور علماء کے حالات میں ان کی پوری بایوگرافی لکھی. خواب بھی لکھا. میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا میں ان کا خواب آپ کو پورا سناؤں. نیچے عبدالحی الحسنی فرماتے ہیں وقال الشیخ ولی اللہ ابن عبد الرحیم العمری الدہلوی کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہاں فی التفہیمات الالہیہ کہ اپنی تفہیمات الہیہ جس کتاب کا میں نے بتایا ہے جلد اول صفحہ نمبر 62 اویلیبل آن لائن 1936 کی چھپی ہے 2 جلدوں میں ہے. اس کتاب میں فرماتے ہیں کوٹ پھر میں ان کو کرتا ہوں جو شاہ ولی اللہ نے فرمایا. وہ کیا فرماتے ہیں تفہیمات الہیہ میں یہی بات ہے بالکل فارسی. فرماتے ہیں انہو فضلا کہ یہ جو شیخ صدر عالم دہلوی ہے نا جو میرے کزن ہیں شاہ ولی اللہ تفہیمات الہیہ میں کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں انہو فضل علییا کرم اللہ وجہہ علی سائر الصحابہ فضلا کلیا کہ وہ جو شیخ صدر عالم دہلوی میرے جو کزن ہیں وہ حضرت علی کی افضلیت کے قائل تھے کہاں پہ علی سائر الصحابہ تمام صحابہ پر فضلاً کلین یعنی کہ کلی طور پہ وہ تمام صحابہ پر حضرت علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہ الکریم کو افضلیت دیتے تھے. یہ شاہ ولی اللہ دہلوی خود لکھ رہے ہیں. آگے کہتے ہیں وقت ارسل الیہ تلک الرسالۃ تو انہوں نے جو رسالہ لکھا وہ جو کتاب لکھی نا حضرت علی کی افضلیت پہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے وہ رسالہ بھیجا فقررتہ بہذ الابیات تو میں نے اس پہ اپنا تقریض لکھی. وہ کتاب جو ان کے کزن جو بہت بڑے عالم دین اور صوفی تھے انہوں نے حضرت علی کو خواب وغیرہ میں دیکھا اور حضرت علی کی افضلیت کلی پر مکمل طور پہ ہر جہت سے حضرت علی کی افضلیت صحابہ کرام تمام پر ثابت کی اور وہ کتاب افضلیت کلی حضرت علی پر لکھی. اتنا مطلب مسئلہ تھا اتنا اگر بڑا آج کل اگر کوئی ایسا کام کرے تو یہ تو پیچھے پڑ جائیں یہ لوگ ہاتھ دھو کے کہ یہ سنی نہیں ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ شاہ ولی اللہ اپنے قلم سے فرما رہے ہیں کہ اس نے حضرت علی کی افضلیت کلی پر تمام صحابہ پر ایک رسالہ لکھا اور وہ رسالہ پھر اس نے مجھے بھیجا اور میں نے فقررتہ بہذ الابیات تو میں نے اس پہ تقریض لکھی ان شعروں کے ذریعے. تو یہ انہوں نے شعر لکھے اس کی تقریض پر. تو کیا لکھا کیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا انہوں نے کہا استغفر اللہ شعر تو ہونا چاہیے تھا ایسا نہ کرو تم بدعتی ہو گئے ہو تم اہل سنت سے خارج ہو گئے ہو توبہ کرو اللہ اللہ تمہارا خاندانی تعلق ختم تم یہ وہ. تو جو آج کل ملاؤں کا جو طرز ہے ان کو وہ کرنا چاہیے تھا نا لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ الٹی بات کرتے. کیا فرماتے ہیں کیا تقریض لکھی اس کتاب پر جو افضلیت علی علیہ سارے صحابہ پر شاہ ولی اللہ دہلوی کے نزدیک اس مسئلے کی کیا اہمیت تھی یہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ فلاں افضل ہے فلاں یہ میرا مطمع نظر بھی نہیں ہے میں تو صرف اس مسئلے کی اہمیت پہ بتا رہا ہوں کہ کسی کو بھی افضل مان سکتے ہیں. یہ وہ شاہ ولی اللہ نے کیا فرمایا کہتے ہیں کہ رعاک اللہ یا صدر الاوالی وطول الدہر کان لک البقاء لقد اوتیت فی الآباء فخرا وبالابناء یرتفع العلا وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے تیرے رتبے بلند کرے زمانے میں تجھے باقی رکھے تو نے اپنے آباء و اجداد کا نام روشن کر دیا فخر کر دیا اور وغیرہ. اس طرح سے انہوں نے بڑی تعریف کی. آگے ایک شعر میں لکھتے ہیں یہ خصوصی طور پہ صاحبان فہم اور فکر کے لیے جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں اس پوری تقریض میں کوئی 20 شاید شعر ہے میں نے گنے تھے مجھے 20 یاد آتے ہیں. 20 یہ اس کتاب کے شروع میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے التفہیمات الہیہ جلد اول کے صفحہ 62 میں یہ شعر 62-63 میں پوری وہ تقریض بھی لکھی. کیا لکھتے ہیں اس کتاب کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ جو کتاب تھی وہ افضلیت علی سائر صحابہ کلی یعنی کہ کلی طور پہ سارے صحابہ پر افضلیت پہ کتاب ہے. وہ کیا تقریض میں ایک شعر کا دیکھیں اور بھی بہت ہیں میرا مقصد شرح کرنا نہیں مقصد صرف ایک پوائنٹ میک کرنا ہے. وہ یہ ہے کہتے ہیں تؤلف فی مناقبہ کتابا وعند اللہ فی ذاک الجزاء. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ تو نے حضرت علی کے مناقب و توصیف میں ایک کتاب لکھی ہے
وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ، اور اس کی جو جزا ہے نا، ثواب ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہے تیرے لیے. ہے جی شاہ ولی اللہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہنا چاہیے نا کہ تو نے یہ کتاب لکھی ہے اور تو بدعتی ہو گیا اور اہل سنت سے خارج ہو گیا. یہ ان کو کہنا چاہیے تھا. کہتے ہیں تؤلف فی مناقبہ کتابا، کہ تو نے ان کے مناقب یعنی جو پیچھے بتا چکے ہیں، خود ہی بتا چکے ہیں کہ افضلیت پہ ہے، تو نے ان کے مناقب میں کتاب لکھی ہے. وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کی جزا دے گا. ہے جی، گناہ پر جزا بھی دے گا اگر آپ کے نزدیک. تو یہ دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی رائے کیا ہے تھی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ اہم نہیں ہے، حالانکہ آگے شعروں میں ان کا یہ مفہوم آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شیخین کے اوصاف اور مدح میں بھی تو اس طرح لکھ وغیرہ وغیرہ. ان کا اپنا شاہ ولی اللہ کا تو عقیدہ یہ تھا حضرت شیخین کریمین افضل ہیں، لیکن اگر ان کے کزن نے کہا کہ حضرت علی افضل ہیں تو انہوں نے تو کہا کہ تجھے اللہ جزا دے، کتنی اچھی کتاب لکھی. انہوں نے کوئی بدعت کا فتویٰ لگایا؟ انہوں نے ان کو اہل سنت سے نکالا؟ ہرگز نہیں. تو ان کے نزدیک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایٹیٹیوڈ، جو ان کا رویہ تھا، وہ رویہ دیکھو کیا تھا. ان کے نزدیک بھی اس کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت کچھ نہیں تھا کہ وہ ان کا واجب بنتا ہے نا. دیکھو نا کہ اگر کوئی آپ چیز دیکھیں جو دین کے خلاف ہو تو اس کے اوپر آپ کہیں، اس کے اوپر بولیں، اس کے اوپر لکھیں. انہوں نے تو نہیں کہا، وہ تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ تو نے ان کے حضرت علی کے مناقب میں کتاب لکھی، اللہ تجھے اس کی جزا دے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک کتاب التفہیمات الالہیہ میں بھی جلد اول میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور نزدیک سے دیکھنا ہے تو نزہۃ الخواطر میں شیخ صدر عالم دہلوی کے حالات میں نزہۃ الخواطر میں عبدالحی لکھنوی نے الحسنی نے یہ 8 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں سے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی رویے میں کیا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے شاہ ولی اللہ کے نزدیک. تو اب ان کو بھی آپ نکالنا چاہیے اہل سنت سے. آئیے آگے، انہی کے صاحبزادے، اور ان کا نام ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ ان کا فتاوی عزیزیہ ہے. فتاوی عزیزی یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اصل میں فارسی میں ہے. یہ چھاپا ہے ایم ایچ سعید کمپنی نے، ادب منزل پاکستان چوک کراچی میں. اور اس کے 1900 آج سے 100 سال پہلے 1323 میں مولانا مولوی عبدالواجد صاحب غازی پوری نے اس کا ترجمہ کیا. تو پھر بعد میں انہوں نے اس کو شائع کیا. اس میں ان کے چند رسائل بھی شامل کر دیے. اصل میں تھا فتاوا، تو فتاوے کے اندر انہوں نے کچھ اور ان کے شاہ عبدالعزیز صاحب کے جو رسالے لکھے ہوئے تھے وہ بھی کر دیے. لیکن فتاوا اس میں بار بار وہ تحفہ عشریہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے. اس میں مسئلہ افضلیت کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ افضلیت کے ضمن میں آپ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ ایک ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ ترجمے کا صفحہ نمبر 412 ہے. سوال پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ 100 سال پہلے ترجمہ. وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ تفضیل شیخین پر اجماع ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ وجہ پر شیخین کی تفضیل ہر وجہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ یہ کسی نے سوال پوچھا. اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس کا جواب دیتے ہیں. اب جو یہ جواب دے رہے ہیں نا بائی دا وے، اب لوگ کہتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب جواب نہیں بنتا تو کہتے ہیں جی نہیں یہ ان کی کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے. یہ 100 سال پہلے 1322 ہجری میں یہ ترجمہ 100 سے بھی 110 سال سے بھی زیادہ گزر گیا عرصہ. تو اس میں یہ ترجمہ ہوا تو کہتے ہیں جی نہیں انہوں نے ڈال دیا. اور فارسی میں بھی ہے یہ کہ اس میں داخل کر دیا، کیونکہ جواب نہیں نا تو وہ یوں کرتے ہیں جی اس میں ڈال دیا. اور یہ وہ بھول گئے کہ یہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں یہ ان کے ابا جان حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی کی. اور یہ بات انہوں نے مثلا یہ جو میں ابھی بات کرنے آپ کو جا رہا ہوں یہ انہوں نے 2 مقام پہ اپنی کتابوں میں لکھا شاہ ولی اللہ صاحب نے. اور یہ کہتے ہیں جی گھسیٹ دیا. تو پھر وہ جو تعریف کرنے والے تھے بڑے تیز تھے بھائی، انہوں نے جناب شاہ ولی اللہ کے فتوے کو بھی تعریف کر دیا. پھر گئے واپس اور شاہ ولی اللہ کے بھی اور شاہ عبدالعزیز کے بھی، اور دنیا کو پتہ ہی نہیں چل سکا. یعنی کہ دیوبندی بھی یار اس پہ تو اعتراض اس بات پہ یہ بھی مانتے ہیں کہ انہی کا ہے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی زمانہ آ گیا. تو یہ جو بات میں ابھی نیکسٹ کرنے جا رہا ہوں
ये बात आप शाह वली अल्लाह की मसलन एक किताब है, बता देता हूँ, हुस्नुल अकीदा, उसमें भी उन्होंने इस तरह से बात की, तकरीबन ऐसी। क्या फरमाते हैं? जवाब कहते हैं कि हजरात शेखैन की तफजील हजरत अली मुर्तज़ा पर हर वजह से नहीं है, बल्कि उलमाए मुहक्किकीन ने लिखा है कि हजरात शेखैन में भी किसी से एक साहिब की तफजील दूसरे साहिब पर हर वजह से साबित होना मुहाल है। इस वास्ते कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू जिहाद सैफी सनानी में और फ़न क़ज़ा और कसरत रवायत हदीस में और हाशमियत और हनफियत में और अलल खुसूस इस वजह से कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा के साथ ज़ौजियत की कराबत है, अफजल हैं। इन वजूह में हजरत अली की तफजील हजरत अबू बकर पर कतई तौर पर साबित है, और ऐसा ही हजरत अली की तफजील हजरत उमर पर कतई तौर पर इन उमूर पर साबित है कि हजरत उमर से पहले हजरत अली ईमान ले आए और ऐसा ही पहले नमाज भी पढ़ी। मुराद इस उमर से है कि हजरत शेखैन को हजरत अली पर फजीलत है, ये है कि हजरत शेखैन को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर सिर्फ उन उमूर में फजीलत है, यानी कि जिस चीज़ों में हजरत शेखैन हजरत अली से अफजल हैं वो कौन सी चीज़ें हैं? सियासत उम्मत, हिफ्ज़ दीन, सद्दे बाब फितना, तरवीज अहकाम शरिया, ममालिक में इशाअत इस्लाम और इकामत हुदूद व ताज़ीरात, ऐसे अमूर हैं कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानंद अंजाम देने में हजरत शेखैन को हजरत अली पर फजीलत है। तो क्या आपने एक बात यहाँ नोटिस की कि जिन चीज़ों में ये कह रहे हैं कि हजरत अली अफजल हैं वो हैं जिहाद सैफी, सनानी, फ़न क़ज़ा, कसरत रवायत हदीस, हाशमियत, हजरत फातिमा से ज़ौजियत की कराबत वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हैं। और जिन चीज़ों में इन्होंने शाह अब्दुल अजीज साहब फरमाते हैं कि हजरत शेखैन हजरत अली से अफजल हैं, वो हैं सियासत उम्मत, हिफ्ज़ दीन, सद्दे बाब फितना, तरवीज अहकाम शरिया, ममालिक में इशाअत इस्लाम, इकामत हुदूद ताज़ीरात, ये वो चीज़ें हैं कि जो सरकार के विसाल मुबारक के बाद की है। बहरहाल ये इन्होंने बात की और इससे मिलती जुलती बात हजरत शाह वलीउल्लाह ने भी की। तो अगर अब ये यहाँ दाखिल कर दिया गया तो फिर वहाँ भी होगा। इससे बढ़ के आगे देखें, एक और बात है, जल्दी करते हैं। सवाल हुआ कि तफजील, ये फतावा अजीजी आप निकाल के देख सकते हैं, कहते हैं कि तफजीलिया को इमाम बनाना जायज़ है या नहीं, और इसके पीछे अहले सुन्नत नमाज में इक़्तिदा करें तो उस बारे में कि तफजीलिया का इनसे मुराद यह है कि जो हजरत अली अलैहिस्सलाम को अफजल मानता है उसके बारे में क्या हुक्म है, वो इमाम बन सकता है, सुन्नी है कि नहीं है। इनका जवाब सुनिए। कहते हैं कि तफजीलिया की दो किस्म है। एक किस्म के वो लोग हैं कि हजरत अली को शेखैन पर फजीलत देते हैं और शेखैन की मोहब्बत और ताज़ीम में निहायत सरगर्म है। कहते हैं कि तफजीलिया के दो किस्म है कि जो हजरत अली को तो शेखैन से अफजल मानते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत भी करते हैं, बिल्कुल जैसे हजरत मामर इब्न राशिद और हजरत इमाम वकी इब्न जर्राह ने कहा था ना, बिल्कुल ये वही बात कर रहे हैं। अली को अफजल मानते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत करते हैं, तो ये फरमाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, वो सुन्नी है। इसमें उन्होंने गलती की है ये इनके नजदीक, लेकिन इनमें इस मसला में इन लोगों का इख्तलाफ ऐसा ही है कि जैसे अशरिया और मातुरिदिया का, दोनों सुन्नी है और इस किस्म के तफजीलिया की इमामत जायज़ है। और सुनिए, और अहले सुन्नत के भी बाज़ उलमा सूफिया इस रविश पर हुए। इन्होंने ये फरमाया कि ये लोग जो हैं ये तफजीलिया की ये किस्म अहले सुन्नत में दाखिल है। जो हज़रत अली को अफजल मानते हैं, शेखैन से मोहब्बत करते हैं, वो अहले सुन्नत में दाखिल हैं। कहते हैं बेशक उन्होंने गलती की है लेकिन ऐसा मसला नहीं है। अशरी और मातुरिदिया में जैसे इख्तलाफ है वैसे इनका भी इख्तलाफ है, और ऐसा जो बंदा होगा उसकी इमामत भी जायज़ है। बल्कि कहते हैं कि अहले सुन्नत के बाज़ उलमा सूफिया भी इस रविश पर हुए। मसलन अब्दुल रज़ाक मुहद्दिस ने ये, और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, और हज़रत हसन इब्न साबित, नात खानों के सारे नात खानों के इमाम हज़रत हसन बिन साबित हज़रत अली को अफजल मानते थे। इनके शाह अब्दुल अजीज फरमा रहे हैं, और भी बाज़ दीगर सहाबा कराम का ऐसा ही ख्याल था। तो ये कहते हैं कि जो हजरत अली को अफजल मानता है, शेखैन की मोहब्बत करता है, वो अहले सुन्नत में दाखिल है। बेशक उनकी खता है लेकिन इनका इख्तिलाफ अशरी मातुरिदियों जैसा है, वो अहले सुन्नत है, इमामत भी उसकी जायज़ है। और ऐसे अकीदे पर बाज़ उलमाए अहले सुन्नत भी हुए हैं, सूफिया भी हुए हैं, सहाबा भी हुए हैं, वगैरह वगैरह। दूसरी जो किस्म तफजीली जिनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, वो है कि जो शेखैन को बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं उनकी तरफ देते। कहते हैं हम उनको बुरा नहीं कहते लेकिन हम उनसे कोई सरोकार वगैरह नहीं है। कहते हैं इनके पीछे इमामत का हुक्म वही है जो बिदतियों के पीछे का है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो इमामत जो हजरत अली को अफजल माने लेकिन शेखैन से मोहब्बत करे, वो सुन्नी है और उसके पीछे नमाज हो सकती है, वो ही अहले सुन्नत भी है वगैरह, वो लोग ठीक है। लेकिन जो हजरत अली को अफजल माने लेकिन शेखैन से वो कोई सरोकार ना रखें तो वो बिदती हैं,
ان کے نزدیک، اور اس کی امامت کا حکم بدعتیوں والا ہے۔ یہ ہے 400 صفحہ 13 اور 412، اور یہ ہے فتاوی عزیزی۔ شاہ ولی اللہ کا میں نے آپ کو دکھا دیا، انہوں نے بھی اس مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دی، تو انہوں نے بھی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کی کہ جو امام معمر ابن راشد نے فرمائی اور امام وکیع ابن جراح نے کی کہ اگر کوئی حضرت علی کو افضل مانے لیکن شیخین سے محبت کرے تو لم اونفو، تو کوئی حرج نہیں، میں اس پہ کوئی سختی نہیں کرتا۔ تو بالکل بعین ہی انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کو بھی آپ اہل سنت سے نکال دیں، اور شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی نکال دیں، اور جتنی میں شاہ صاحب نے جتنے میں نے لسٹیں دی ہیں سب کو فارغ کریں اہل سنت سے۔ فتویٰ مل کے بیٹھیں سارے، کہیں کہ یہ بدعتی ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں۔ اچھا، اب آگے اور بھی چند ایک باتیں ہیں، میں سمجھ رہا ہوں ٹائم لگ رہا ہے، لیکن کہ ایک تقریر نہیں ہے، یہ ایک ریکارڈ کی حیثیت سے ہے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مٹیریل میں لے آؤں بہتر، حالانکہ یہ میں نے سلیکٹ کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن اب نہیں تو پھر یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو صرف جو ہے نا مطلب اس کی اہمیت اور نوعیت اور حیثیت کو واضح کرنے کے لیے آئی تھنک یہ 10-12 مثالیں کافی رہیں گی کہ یہ کوئی مسئلہ اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اہل سنت کے مقتدر مسلم ائمہ فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے آپ نے دیکھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم کے زیادہ قریب آ جاتے ہیں اپنے وقت کے، جو آج کل وقت ہے۔ یہ کتاب میرے پاس عربی میں بھی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بایوگرافی، جو حضرت امام شیخ ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جو میرے خیال میں 1945 میں آپ کا وصال ہے یا کچھ طرح، مجھے یاد نہیں پڑ رہا۔ مصری جو لوگ ہیں ان کو امام ابو زہرہ کہتے ہیں، بہت بڑے اہل سنت کے امام، جامع ازہر کے بہت بڑے شیخ، اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد، بہت ساری کتابوں کے مصنف، اور بالکل اہل سنت پکے۔ لیکن آپ عربوں میں عربی اسکالرز ہیں جو پراپر ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں، یہ تو نہیں نا کہ جن کی روٹی روزی لگی ہوتی ہے جھگڑے میں اور فرقہ پرستی میں، یہ عالم تھے، اسکالر تھے یہ لوگ، ان کی تو کتاب عربی میں بھی ہے، میں نے وہ انگلش والے میں یہاں سے پڑھی تھی، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اردو میں، کیونکہ اردو میں بات ہو رہی ہے، اور کچھ کتابوں مثلا فتاوی عزیزی وغیرہ کی اردو کی بتایا تھا کہ جو اردو میں مل سکیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ان سے۔ تو یہ کتاب ہے امام اعظم، ترجمہ ہے، تصنیف ہے استاد ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ کی، مسلم اہل سنت کے امام ہمارے ماڈرن دور کے، یعنی کہ پچھلے 40-50 سال میں، اور اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں جناب حضرت علامہ وارث علی نعیمی صاحب۔ یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، اس کے پبلشر کون ہیں؟ شیر برادرز، لاہور، اردو بازار۔ تو میں نے آپ کو مترجم کا نام بھی بتا دیا، مصنف کا بھی بتا دیا۔ تو اب اس میں انہوں نے مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں افضلیت کے باب میں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہاں اس بات کی نشاندہی لازمی ہے، صرف شیعہ حضرات ہی، یہ حضرت ابو زہرہ مصری فرما رہے ہیں، یہ اردو کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں اس بات کی نشاندہی لازمی ہے، صرف شیعہ حضرات ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی مسلک تھا، جن کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب وہ نام لے رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو لوگ حضرت علی کو افضل، مفصل طور پہ نہیں، یعنی کہ سرسری طور پہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا بھی بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی جو ہیں سب صحابہ سے افضل ہیں۔ اچھا، وہ کون لوگ ہیں جن کا یہ نام لے رہے ہیں؟ میں لکھ کے نہیں لا رہا ہوں، یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد ابن اسود، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت ابی ابن کعب، بڑے بڑے صحابہ میں پڑھے لکھے لوگ، حضرت ابی ابن کعب، حضرت حذیفہ یمانی، حضرت بریدہ، حضرت ایوب انصاری، حضرت سہل ابن حنیف، حضرت عثمان ابن حنفیہ، حضرت ابو الہیثم، حضرت حذیفہ ابن ثابت، حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ، حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا، اور بنو ہاشم رضوان اللہ اجمعین سے تعلق رکھنے والے تمام افراد، اور جتنے بنو ہاشم تھے وہ سارے حضرت علی کو افضل مانتے تھے، اور شروع میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی اسی کے قائل تھے، پھر انہوں نے اپنی رائے کو تبدیل کر لیا۔ اور حیرت، کہتے ہیں کہ بنو امیہ میں بھی کچھ لوگ تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے، مثلا خالد ابن سعید ابن عاص
اور حضرت عمر ابن عبد العزیز اکابرین شامل ہیں۔ عمر ابن عبد العزیز پہلی صدی کے مجدد، وہ بھی حضرت علی کو افضل مانتے تھے۔ انشاءاللہ بعد میں کبھی وقت ملا تو یہ پوری تفصیل ایک ایک کر کے بتاؤں گا، اس کے علاوہ بھی کہ کس کتاب میں کہاں کہاں صحابہ نے کیا عقیدہ رکھا۔ تو یہ حضرت شیخ ابو زارع کی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بایوگرافی میں، اور ترجمہ حضرت علامہ وارث علی نعیمی صاحب نے کیا، شیخ برادر لاہور میں ہے۔ تو یہ آپ کتاب ہے، تو آپ اس کو خرید کے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی میں نے نہیں لکھا، یہ مصر کے اسکالر، جامعہ الازہر کے، یہ چھوٹی موٹی جگہ کے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی اہل سنت کا اجماع ہے۔ عجیب آپ بات فرماتے ہیں، یہ تو ایسے ہے کہ اہل سنت کسی گاؤں کا نام ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اہل سنت کا اجماع ہے، تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں یہ جو گاؤں اہل سنت ہے نا، اس کا اجماع ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اہل سنت تو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کون ہے؟ اہل سنت ہے۔ یہ کون ہے؟ اہل سنت کے ائمہ ہیں، مجدد ہیں، اور بہت بڑے ائمہ ہیں، ان کو آپ اہل سنت سے نکال ہی نہیں سکتے۔ کسی کی مجال ہے تو یہ بھی اوپینین ہے نا، کہ ان کے نزدیک تو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ تو خیر جلدی جلدی چلتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اب تک یہ چند باتیں میں نے آپ کو دکھا دی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، اب میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ دوبارہ سن لینا، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ